ناظرین السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں صفا آن لائن اور میں ہوں منور سلطان۔ آج ملک کے ایک نامور عالم دین، مایہ ناز فقیہ و قاضی اور معروف محدث حضرت مولانا محمد قاسم مظفر پوری اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولانا گزشتہ کئی ماہ سے علیل تھے۔ آپ کے انتقال سے علمی دنیا اور خاص طور پر فقہ و قضا کی مجلس سونی ہو گئی۔ ملک کے کونے کونے سے آپ سے تعلق رکھنے والے علماء اور خاص طور پر آپ سے فیضیاب ہونے والے تلامذہ اپنے رنج و غم کا اظہار کر رہے ہیں۔ صفا آن لائن کے نمائندہ نے مولانا عتیق احمد بستوی اور آپ کے نمایاں شاگرد مفتی محمد ظفر عالم ندوی سے بات کی۔ ان دونوں حضرات کے تاثرات سے پہلے آئیے ڈالتے ہیں ایک نظر مولانا کی زندگی پر۔ صوبہ بہار کے معروف ضلع مظفر پور کے ایک گاؤں مادھو پور میں 1937 میں مولانا کی پیدائش ہوئی۔ ایک دینی گھرانے میں مولانا نے اپنی آنکھیں کھولی۔ آپ کے والد محترم کا نام معین الحق ہے۔ بہار کے دو مشہور تعلیمی ادارے مدرسہ حمیدیہ قلعہ گھاٹ دربھنگا اور مدرسہ امدادیہ لہریہ سرائے دربھنگا میں آپ نے تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد آپ نے ملک کے مایہ ناز ادارہ دارالعلوم دیوبند کا رخ کیا، جہاں آپ نے 1957 میں فراغت حاصل کی۔ آپ کے اساتذہ میں دربھنگا سے مولانا عبدالجبار مغیری، مولانا مقبول احمد خان، مولانا ریاض احمد چمپارنی، مفتی یحییٰ صاحب، اور دیوبند کے اساتذہ میں شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی، حضرت مولانا علامہ محمد ابراہیم بلیاوی، مولانا اعزاز علی اور مولانا فخر الدین مراد آبادی جیسے اسماء گرامی شامل ہیں۔ تعلیم کی تکمیل کے بعد آپ نے تقریباً 1 سال تک مدرسہ امدادیہ لہریہ سرائے دربھنگا میں تدریسی خدمت انجام دی۔ اس کے بعد آپ مدرسہ رحمانیہ سپول تشریف لے گئے، جہاں تقریباً 46 سالوں تک آپ تدریسی ذمہ داری سے وابستہ رہے اور شیخ الحدیث بھی رہے۔ آپ مختلف اداروں اور تنظیموں سے وابستہ رہے، خاص طور پر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ، اسلامک فقہ اکیڈمی اور امارت شریعہ بہار اڑیسہ و جھارکھنڈ سے آپ کا خاص تعلق رہا، اور ان تینوں اداروں میں آپ نے غیر معمولی خدمات انجام دی۔ ان کے علاوہ آپ مختلف مدارس اور مکاتب کے سرپرست رہے۔ خاص طور پر آپ نے اپنے گاؤں مادھو پور میں مدرسہ طیبہ کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا، تا حیات آپ اس کے ناظم رہے، جہاں آپ نے ایک طویل عرصے تک تدریسی خدمات انجام دی۔ وہیں آپ نے متعدد اہم کتابیں بھی تصنیف کی، جن میں خاص طور پر ادلۃ الحنفیہ کی 2 جلد آپ کی علمی یادگار ہے۔ ان کے علاوہ درج ذیل کتابیں آپ کی تصانیف ہیں: بینک سے متعلق چند مسائل، مسجد کے آداب اور احکام، مکاتب رحمانی، تذکرہ عثمان، رہنمائے قاضی، رہنمائے مفتی۔ مولانا موصوف بڑی خوبیوں کے مالک تھے۔ قرآن پر آپ کی گہری نظر تھی۔ خاص طور پر فقہی مسائل میں آپ قرآنی آیات سے جس طرح استنباط کرتے تھے، یہ ملکہ آپ ہی کو حاصل تھا۔ حدیث سے تعلق کا یہ حال تھا کہ ایک طویل عرصے تک آپ شیخ الحدیث رہے، بخاری شریف کا آپ نے درس دیا۔ فقہ، جدید مسائل اور خاص طور پر افتاء اور قضاء میں آپ کو بڑی مہارت حاصل تھی۔ حضرت مولانا قاضی مجاہد اسلام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد قضاء میں ایسا ملکہ شاید کسی کو حاصل ہو۔ ان چیزوں کے ساتھ عوام سے آپ کا بڑا گہرا ربط تھا۔ خاص طور پر صوبہ بہار کے ایک ایک گاؤں سے آپ کا تعلق تھا۔ عوام الناس کی اصلاح کی بڑی فکر تھی، جس کی وجہ سے آپ مستقل ان علاقوں کا دورہ کرتے، دینی جلسوں کو خطاب کرتے اور طویل دورے اور مشقتوں سے پر دورے آپ فرماتے تھے۔ ایک ایک گاؤں میں تشریف لے جاتے، وہاں کے لوگوں کی آپ خبرگیری کرتے اور ان کی دینی اصلاح کی فکر کرتے تھے۔ آپ کی ایک نمایاں خصوصیت خرد نوازی ہے۔ یہ لفظ عام طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن حقیقی مصداق اس کا بہت کم نظر آتا ہے۔ خود راغب نے مولانا کی اس صفات کا بہت قریب سے مشاہدہ کیا۔
مولانا اپنے تمام شاگردوں اور تعلق رکھنے والوں اور خاص طور پہ جو مولانا سے چھوٹے تھے ان کو مولانا ان پر اعتماد بھی کرتے تھے، ان کو آگے بڑھانے کی بڑی کوشش کرتے تھے اور ان سے بڑا تعلق رکھتے تھے اور تعلق کا اظہار بھی کرتے تھے۔ اسی طرح ملنساری، تواضع، سادگی، مولانا ان چیزوں کے پیکر تھے، اور ایسے مخلص اور متواضع انسان جو علمی اور تدریسی کمالات اور خوبیوں کے حامل ہوں، ہم لوگوں نے بہت کم دیکھا ہے۔ مولانا کے جانے سے یقیناً ایسا خلا پیدا ہو گیا ہے جس کا پر ہونا بہت مشکل ہے۔ علماء سلف کی تعبیر جہاں عام طور پہ استعمال کی جاتی ہے، لیکن یہ لفظ جتنا مولانا محمد قاسم صاحب پہ فٹ آتا ہے اتنا کم لوگوں پہ فٹ آتا ہے۔ تو آئیے اب سنتے ہیں مولانا عتیق احمد بستوی، استاد دارالعلوم ندوۃ العلماء، اور مفتی محمد ظفر عالم ندوی، ان دونوں حضرات کے تأثرات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب مظفر پوری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال کا جو حادثہ پیش آیا ہے، ہم سب کے لیے، پوری علمی و دینی برادری کے لیے اور پوری ملت کے لیے یہ بہت بڑا حادثہ ہے، بڑے خسارے کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ فیض مولانا قاسم صاحب مظفر پوری ہمارے بڑوں کی صف میں تھے، بزرگوں کی صف میں تھے، اور مختلف میدانوں میں ان کے ساتھ کام کرنے کا، ان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا۔ فیض مولانا قاضی مجاز الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتہائی معتمد شخص تھے قضا کے کاموں میں۔ ان کے علم پر، ان کے تفقہ پر حضرت قاضی مجاہد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حد درجہ اعتماد تھا۔ چنانچہ فقہ اکیڈمی میں انہوں نے جن علماء کو شامل رکھا اور جن کی رائے کو اہمیت دی، ان میں مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل تھے۔ اور میں نے خود دیکھا، بار بار دیکھا کہ کوئی بھی مسئلہ ہو، اگر فقہی مسئلہ ہے، اس مسئلے کے بارے میں مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کو جاننا قاضی مجاہد صاحب ضروری سمجھتے تھے۔ اور قضا کا کام تو انہوں نے اتنے طویل عرصے تک کیا، ایسا مزاج ان کا تھا، انصاف کو قائم کرنا اور سچائی تک پہنچنا معاملات میں، اتنے طویل عرصے تک، اور بڑی دیانتداری کے ساتھ، بڑی ذہانت کے ساتھ، اور بڑی حکمت و جرأت کے ساتھ قضا کے کام کو انجام دیا، اور علمی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی جتنی واقفیت تھی انہیں امور قضا سے، میں سمجھتا ہوں موجودہ وقت میں کوئی دوسرا آدمی نہیں تھا جتنے زیادہ گہرائی کے ساتھ اس کام کو سمجھتا۔ اسی لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے جب بھی کہیں قاضیوں کی تربیت کا پروگرام ہوتا تھا، دارالقضا کمیٹی کی طرف سے ملک کے مختلف حصوں میں تربیت قضا پروگرام ہوتا تھا، اس پروگرام میں ان کی شرکت ہم لوگ ضروری سمجھتے تھے، اور امارت شریعہ کے بزرگوں سے اصرار کہتے تھے کہ ان کو اس میں ضرور شامل رکھا جائے، اور ان کی شمولیت سے یہ جو کیمپ ہوتا تھا تربیت قضا کا، اس کی افادیت بڑھ جاتی تھی، اور بہت سے علمی مسائل پر وہاں مذاکرہ ہوتا تھا آپس میں۔ مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نظر قرآن کریم کی تفسیر پر، احادیث نبویہ پر، اور فقہ اسلامی پر، تینوں بہت گہری نظر تھی ان کی، اور مجھے تجربہ ہوا بار بار ان کی تقریریں سن کر کہ قرآن کریم کی آیات سے بہت استدلال کرتے ہیں وہ، اور آیتیں ان کو مستحضر رہتی تھیں، بر وقت آیتوں کا پڑھنا، اس سے استدلال کرنا ان کی ایک خاص بات تھی، اور قرآن سے ان کو غیر معمولی شغف تھا۔ حدیث کا درس وہ زمانے تک دیتے رہے، بخاری شریف کا اور دوسری کتابوں کا، حدیث کا ذخیرہ بھی ان کو مستحضر تھا، اور اپنی تقریر میں، اپنی گفتگو میں اور اپنی تحریروں میں اس کا استعمال کیا کرتے تھے۔ اور فقہ تو ان کا موضوع خاص الخاص موضوع تھا، جس میں ان کا تخصص، ان کی مہارت، ان کی نکتہ رسی مسلم تھی،
اور ان علمی خوبیوں کے ساتھ وہ بہت ہی متواضع انسان تھے. تواضع حد درجے کی ان میں تھی کہ ان میں کہیں گویا اپنے علم کا احساس، اپنی بڑائی کا احساس ہلکے سے لگ کے گزرا بھی نہیں، اور اپنے چھوٹوں کے ساتھ بھی وہ تواضع کا، محبت کا معاملہ فرماتے تھے. ہم لوگ ان سے بہت چھوٹے تھے عمر میں، علم میں بھی چھوٹے تھے، لیکن بڑی محبت سے پیش آتے تھے، بڑا اکرام کرتے تھے، اور ہم لوگوں کی رائے جاننے کی کوشش کرتے تھے. وہ یہ بہت بڑا خسارہ ہم سب کے لیے ہے. اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہو، امارت شریعہ ہو، یا یہ دارالقضا کا کام جو بورڈ کے تحت یا ہمارے شریعہ کے تحت بڑے پیمانے پہ ہو رہا ہے، ان سارے کاموں میں وہ بڑے مضبوط بازو تھے اور مضبوط علمی ستون تھے. ان کے جانے سے غیر معمولی علمی خسارہ ہوا، اور اسلامک فقہ اکیڈمی کے رکن رکین تھے وہ. اس کی میٹنگوں میں پابندی سے شریک ہوتے تھے، اور نائب صدر بھی اس کے اکیڈمی کے ہوئے تھے. الحمدللہ ان کی آرا سے، ان کے تجربات سے ان اداروں کو فائدہ پہنچا. لیکن اللہ کی طرف سے ایک وقت جو مقرر تھا وہ آ گیا اور ہم سے رخصت ہو گئے. لیکن انشاءاللہ ان کی علمی اور دینی خدمات یہ نوجوانوں کے لیے اور نئی نسل کے لیے چراغ راہ بنے گی. ایک پہلو ان کی زندگی کا اور بھی خاص تھا کہ ان میں اصلاح امت کی بڑی فکر تھی، اور بڑی مشقتیں جھیل کر گاؤں دیہات جاتے تھے بڑی سادگی کے ساتھ، اور وہاں مسجدوں میں مختلف مواقع پر تقریریں کرتے. ان کو بلانا، ان کو دعوت دینا بڑا آسان تھا لوگوں کے لیے، اور ان کے ہاں کوئی شرط نہیں تھی. بڑی سہولت کے ساتھ وہ اندر دیہاتوں تک پہنچ جاتے تھے، اور بڑے تواضع کے ساتھ، بڑی اخلاص صلاحیت کے ساتھ دعوت کے کام کو انجام دیا کرتے تھے. ایک بہت بڑے داعی تھے، فقیہ تھے، مفسر تھے، محدث تھے، اور داعی الی اللہ تھے، اور ساتھ ساتھ ایمانی کیفیات سے، تزکیے کے کیفیات سے آراستہ تھے. وہ ان کی زبان پر اللہ کا ذکر ہوتا تھا. کوئی مجلس ہو، کہیں بھی ہو، یہ محسوس ہوتا تھا کہ ان کا دل اللہ کے ذکر سے معمور ہے، مشغول ہے، اور آخرت کا احتساب، آخرت کے جواب دہی کا احساس یہ ان کی زندگی میں ایسا بھرا ہوا تھا کہ ایسے کم لوگ نظر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان کے پسماندگان کو صبر کی توفیق دے، اور ان کی اولاد میں، ان کی نسلوں میں ایسے افراد پیدا ہوں جو ان کی علمی امانت کو لے کر کے ترقی دیں، اس کو آگے بڑھیں. بس انہی کلمات کے ساتھ بات میں ختم کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں ان کے لیے اور سارے حضرات کے لیے جن کی وفات ابھی جلدی ہوئی ہے. علماء، مشائخ، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے. آج قاضی امارت شریعہ بہار و اڑیسہ کی وفات کی خبر پہنچی، یعنی حضرت مولانا قاسم مظفر پوری، جو میرے اور بہت سے علماء کے شاگرد استاذ ہیں، اور میں ان کا ایک ادنا شاگرد ہوں. مجھے ان کے ساتھ سفر اور حضر میں برسہ برس گزارنے کا موقع ملا. مدرسہ رحمانیہ سپول دربھنگا میں تقریباً 4 سال سے زائد ان سے پڑھنے کا موقع ملا. ان کی خدمت میں رہ کر اور ان کی تربیت میں رہ کر مطالعہ اور پڑھنے کا اور سیکھنے کا موقع ملا. اس دوران مولانا کو جو کچھ میں نے دیکھا، کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ وہ نمونۂ سلف تھے. مولانا ایک زندہ علم کی شخصیت کے حامل تھے. ان کا علم بڑا تازہ تھا، حافظہ بڑا قوی تھا، علم میں گہرائی تھی، تفقہ ان میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا. اصول و کلیات پر بڑی گہری نظر رکھتے تھے.
مولانا علم حدیث میں بڑا رسوخ بھی رکھتے تھے اور فقہ میں ان کو درک حاصل تھا، تفسیر سے بڑا شغف حاصل تھا۔ ان کو ہمیشہ دیکھا تلاوت میں مشغول رہتے تھے اور عبادت میں انتہائی شغف تھا۔ تواضع ان کی علامت تھی اور سادگی ان کی فطرت تھی۔ جس مجلس میں دیکھیے، جہاں دیکھیے، وہ اپنے تواضع اور سادگی کے ساتھ نظر آتے، لیکن علم میں، تفقہ میں، بیان میں، زبان میں وہ بہت ہی اپنے ہم عصروں اور علماء کے درمیان ممتاز مقام رکھتے تھے۔ بارہا علمی مجلسوں میں بھی دیکھا کہ علماء کے رجحانات الگ ہوتے تھے اور مولانا قرآنیات کی روشنی میں ایک نیا نقطہ اور نئی فکر بھی پیش کرتے تھے۔ یہ چیز بارہا نظر آئی۔ مولانا کے ساتھ ہمیں سفر میں بھی رہنے کا موقع ملا، دیکھا کہ ان میں بڑی عظمت تھی، ان میں اللہ کی طرف سے بڑی روحانی طاقت تھی۔ لوگ جلسوں میں اور امارت شریعہ کے تربیتی پروگراموں میں اور بالخصوص جب عوام میں دینی بیداری کا پروگرام چلتا ہے امارت شریعہ کی طرف سے، ان میں بہت سے علماء شام کو تقریر کر کے فجر مغرب بعد عشاء بعد فارغ ہو جاتے تھے۔ آخر میں مولانا کو موقع ملتا تھا۔ مولانا کو میں دیکھتا رہا، باوجود اس کے کہ سفر میں تکان سے بالکل چور رہتے تھے، لیکن بڑے انشراح کے ساتھ، بڑی ہمت کے ساتھ، قوت کے ساتھ 2 گھنٹے تک بیان کرتے۔ ان میں روحانی قوت کا بھی ہم نے بارہا مظاہرہ دیکھا۔ وہ امارت شریعہ سے شروع ہی سے لگے ہوئے۔ حضرت مولانا منت اللہ رحمانی کو اپنا راہبر، مولانا عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مدرسہ رحمانیہ سپول میں شیخ الحدیث تھے، باوجود اس کے کہ یہ مولانا مدنی سے پڑھ کے آئے تھے، مولانا عثمان صاحب کے درس میں خاموش طلبہ کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے، ان سے بھی استفادہ کیا۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ابتدائی میں ان کو شیخ الحدیث بھی بنا دیا گیا، مدرسہ رحمانیہ سپول کا پرنسپل بنایا گیا اور قاضی شریعت بنایا گیا۔ اور میرے علم میں تقریباً انہوں نے علم اور قضاء اور دیگر امور کے خدمات تقریباً نصف صدی انہوں نے انجام دیے، اور اس پوری صدی میں کہیں بھی علم، تفقہ، تواضع اور سادگی کو جانے نہیں دیا۔ یہ مولانا کی زندگی کی حیات کا خلاصہ ہے کہ بلا شبہ وہ نمونہ سلف تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے تمام کارناموں کو قبول فرمائے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، جنت فردوس نصیب فرمائے، اور علماء، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے زمرے میں شامل فرمائے۔